عورتوں اور لڑکیوں کا اپنے ہونٹ رنگنا یعنی سرخی اور لالی لگانا جائز ہے۔ اگر معمولی رنگ سے رنگا جائے تو بھی جائز ہے، اور لپسٹک سے رنگا جائے تو بھی جائز ہے، کیونکہ لپسٹک پاک ہے۔ لپسٹک لگا کر نماز پڑھی جا سکتی ہے اور قرآن کی تلاوت بھی کی جا سکتی ہے۔ بعض بھولے بھالے اور بعض متقی لوگوں کا ارشاد یہ ہے کہ لپسٹک لگانا غیروں کا طریقہ ہے، مگر آج کل یہ بات غلط ہے۔ آج کل بلا لحاظ ملک و مذہب اور بلا لحاظ عمر کنواری اور شادی شدہ بچیاں اور بوڑھیاں سب لپسٹک لگاتی ہیں، اس لیے اب یہ غیروں کا طریقہ نہیں رہا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ اس میں خنزیر کی چربی ملائی جاتی ہے، مگر یہ بات 3 وجہوں سے غلط ہے۔ اول یہ کہ خنزیر کی چربی بہت مہنگی ہے، اور تاجروں کی عادت کم سے کم لاگت میں سستے سے سستے سامان تیار کرنا اور زیادہ سے زیادہ نفع کمانا ہے۔ دوسری وجہ یہ ہے کہ تجارت کا پہلا اصول ہے ایسا مال تیار کرنا جو سب کے لیے قابل قبول ہو اور کوئی اس کے مال سے نفرت نہ کرے۔ وہ اپنے عقیدوں کو اپنے دل میں اور اپنے گھروں میں رکھتے ہیں۔ آخر اپنے ملک کے ہندوؤں کی بنائی ہوئی مٹھائیاں، ان کے ہوٹلوں کے کھانے اور پارٹیوں اور دعوتوں میں ایک دوسرے کے کھانے کھاتے پیتے ہیں، حالانکہ گائے کا پیشاب اور گوبر ان کے یہاں مقدس چیز ہے اور متبرک چیز ہے۔ تیسری وجہ یہ ہے کہ اگر اس کے اندر مان لیا جائے کہ خنزیر کی چربی ملائی جاتی ہے اور یہ بات سچ ہے، تو بھی جن مراحل سے اس کو گزارا جاتا ہے بہت ممکن ہے کہ اس کی حقیقت و ماہیت بدل جاتی ہو۔ حقیقت اور ماہیت کا بدلنا اس مثال سے سمجھ لیجیے۔ گوبر ہے، جل کر پاک ہو جاتا ہے، اسی طرح ناپاک مٹی سے بنی ہانڈی اور برتن پکانے کی وجہ سے آگ میں پکانے کی وجہ سے پاک ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح لپسٹک میں اگر حرام چیز ملائی بھی جاتی ہے تو اس کی حقیقت و ماہیت بہت ممکن ہے کہ بدل جاتی ہو، تو بھی اس کو پاک سمجھا جائے گا۔ لہٰذا لپسٹک لگانا جائز ہے، البتہ اگر لپسٹک کی موٹی تہ لگائی ہو اور اس کی وجہ سے وضو کا پانی یا غسل کا پانی ہونٹوں تک نہ پہنچ سکتا ہو تو وضو اور غسل کے وقت اس کو دھونا ضروری ہے تاکہ ہونٹوں تک پانی پہنچ سکے۔ اگر ہونٹوں تک موٹی لپسٹک کی تہ ہونے کی وجہ سے پانی نہ پہنچے تو وضو اور غسل نہ ہوگا، تو اس کا خیال رکھا جائے۔